بڑا دلچسپ واقعہ جو آپ سنیں گے تو آپ یہ سن کر خود حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس واقعے سے حیرت کو بھی حیرت ہوتی ہے۔ سنیے، اللہ رحمان اور کریم ہے، اور اللہ رحمان اور کریم کیسے ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو مجوسی یعنی آتش پرست آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ اے بھائی، آپ نے 73 سال اس آگ کی پوجا کی ہے اور میں نے 35 سال اس آگ کی پوجا کی ہے، تو آئیے دیکھیں کیا ہمیں یہ آگ جلائے گی جیسا کہ ان کو جلاتی ہے جو اس کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یا نہیں جلائے گی؟ تو اگر اس نے ہمیں نہیں جلایا تو ہم اس کی عبادت کریں گے، ورنہ اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے آگ جلائی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مجھ سے پہلے اس میں ڈالیں گے یا میں آپ سے پہلے ہاتھ ڈالوں؟ تو بڑے نے کہا تو اپنا ہاتھ ڈال دے۔ تو چھوٹے نے اپنا ہاتھ ڈالا تو آگ نے اس کی انگلیوں کو جلا دیا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ وہی جلانا ہے۔ جب جلا دیا پس اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا میں نے تیری عبادت اتنے سال تک کی اور تو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ پھر چھوٹے نے کہا اے بھائی آؤ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو پھر چھوٹے بھائی نے کہا آؤ بھائی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں اور 500 سال تک اس کو ہم چھوڑ دیں تو وہ ہمیں تھوڑی سی عبادت اور توبہ کرنے کے سبب ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کے بڑے بھائی نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ ہم کسی ایسی شخصیت کے پاس چلتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرے۔ دونوں باتفاق رائے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان دونوں نے ان کو بصرہ کے ایک شہر میں دیکھا کہ ایک جلسے میں مالک بن دینار لوگوں کو وعظ فرما رہے ہیں، یعنی تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو جب دونوں کی نظر ان پر پڑی تو بڑے نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اسلام نہ لاؤں، کیونکہ میری زیادہ تر عمر آگ کی پوجا میں گزری ہے، تو اگر میں اسلام لاؤں گا تو میرے گھر والے مجھے آر دلائیں گے، مجھے شرم آئے گی، اور آگ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ لوگ مجھے آر دلائیں۔ تو چھوٹے بھائی نے اس سے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ لوگوں کا آر دلانا وقتی چیز ہے، وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آگ کی پرستش کرنے کی ہمیشہ آگ ہی میں رہنا ہوگا۔ بہرحال بڑا بھائی اسلام نہ لایا اور چھوٹا مالک بن دینار کے پاس آیا اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ سب مالک بن دینار کے پاس بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ حضرت اپنی مجلس سے فارغ ہوئے تو حضرت مالک بن دینار کی طرف کھڑا ہوا اور آپ کو پورے قصے کے بارے میں خبر دی اور آپ سے سوال کیا کہ آپ اس پر اور اس کی اولاد پر اور بیوی پر اسلام پیش کریں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے ان پر اسلام پیش کیا تو یہ تینوں مشرف با اسلام ہو گئے اور واپسی کا ارادہ کیا۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اپنے ساتھیوں سے کچھ جمع کرتا ہوں۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، یعنی میں کچھ مال جمع کر کے تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اسلام جو سب سے بڑی دولت ہے وہ مل گئی، اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ ایک ویرانے میں داخل ہو گیا تو اس نے ایک بنا ہوا مکان پایا، اس میں اتر گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس کی عورت نے کہا بازار جائیے اور محنت مزدوری کر کے ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ لائیے۔ تو وہ بازار گیا، لیکن اس کو کسی نے مزدور نہ بنایا، کوئی اس کو مزدور بنا کر نہیں لے گیا۔ وہ ایک دوسرے ویرانے میں داخل ہوا، مزدور نہ بنایا، یعنی کوئی کام نہ ملا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ میں اللہ کے لیے
کام کروں گا۔ پھر وہ ایک دوسرے ویرانے میں داخل ہوا اور اس میں مغرب تک نماز پڑھتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اپنے گھر خالی ہاتھ واپس آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیا کچھ لائے ہو؟ تو اس نے اس سے کہا کہ آج میں نے اس بادشاہ کا کام کیا ہے جس نے مجھے آج کچھ نہیں دیا ہے، اور کہا ہے کہ کل میں تمہیں دوں گا۔ خود اور بیوی بچے بھوکے سو گئے۔ جب صبح ہوئی وہ شخص پھر بازار کی طرف گیا تو آج بھی اسے کوئی کام نہیں ملا۔ پھر اس نے پورا دن کل گزشتہ کی طرح نماز میں گزار دیا، یعنی پھر نمازیں پڑھتا رہا، اور دوسرے دن بھی خالی ہاتھ اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ نے ہمیں جمعے کے دن دینے کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے جتنے بھی دن تم نے کام کیے ان کی مزدوری جمعے کو دے دیں گے۔ پھر جب جمعے کا دن صبح ہوئی تو بازار گیا، لیکن آج بھی کوئی کام اس کو دستیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے وہی کیا جو 2 دن پہلے اس نے کیا تھا، یعنی نماز پڑھتا رہا، یعنی پورا دن عبادت میں گزار دیا۔ پھر جب آخری دن ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے میرے رب، تو نے مجھے مشرف باسلام کیا اور ہدایت کے تاج زریں سے نوازا۔ تو اس مقدس دین اور اس مبارک دن کے طفیل یعنی جمعے کے دن میرے دل سے میرے اہل و عیال کے نفقے کا بوجھ اٹھا دے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے عیال سے حیا کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے اور میں خوف کرتا ہوں کہ اس بات سے کہ کہیں ان کا حال بدل نہ جائے، کیونکہ وہ ابھی حدیث الاسلام ہیں۔ پھر جب ظہر کا وقت آیا تو وہ شہر کی جامع مسجد کی طرف گیا اور اس کی اولاد پر بھوک کا غلبہ تھا تو اس کے دروازے پر ایک شخص آیا اور دروازہ اس کا کھٹکھٹایا۔ جیسی دروازہ اس کا کھٹکھٹایا تو اس کی بیوی نکلی تو دروازے پر نہایت ہی حسین و جمیل جوان کھڑا پایا اور اس کے ہاتھ میں سونے کا طبق ہے جو سونے کے رومال سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے اس کی عورت سے کہا اسے لے لو اور اپنے شوہر سے کہنا کہ یہ تمہارے 2 دن کے کام کی اجرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم زیادہ کرتے تو ہم بھی زیادہ کرتے۔ تو عورت نے طبق لے لیا اور اس میں 1000 دینار ہیں۔ اس میں سے 1 دینار عورت نے لے کر ایک نصرانی صراف کے پاس گئی تو اس نصرانی نے اس دینار کو وزن کیا تو اس کا وزن 1 یا 2 مثقال سے بھی زیادہ تھا۔ پھر نصرانی نے اس دینار کی طرف دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ دنیاوی دینار نہیں بلکہ آخرت کے تحفوں میں سے ہے۔ تو اس نے اس عورت سے کہا تمہیں یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ تو عورت نے پورا قصہ بیان کیا تو صراف نے اس عورت سے کہا کہ تم میرے اوپر اسلام پیش کرو، دعوت یعنی اسلام پیش کرو۔ عورت نے اسلام پیش کیا تو وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اس عورت کو 1000 درہم دیے اور اس سے کہا کہ اس کو خرچ کرو، جب ختم ہو جائے تو مجھے پھر بتا دینا۔ عورت نے ان درہموں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف خالی ہاتھ آنے لگا اور جیسی آنے کا ارادہ کیا رومال بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی اور رومال کو مٹی سے بھر لیا اور اپنے دل میں کہا کہ جب مجھ سے میری بیوی سوال کرے گی تو میں اس سے کہوں گا یہ آٹا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف آیا تو جب داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں فرش وغیرہ بچھا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے رومال دروازے کے پاس رکھ دیا تاکہ اس کی بیوی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا جو وہ دیکھ رہا تھا تو بیوی نے سارا قصہ بیان کیا جو اوپر گزر چکا ہے۔ تو اس نے اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ پھر اس کی عورت نے اس کے بارے میں پوچھا جو رومال میں لایا تھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کے بارے
बारे में मुझसे मत पूछो। फिर वो जब वो रुमाल के पास गया जिसमें वो मिट्टी भर कर लाया था, उसको खोला तो उसमें आटा पाया। फिर उसने दूसरा सजदा शुक्र अदा किया। देखा आपने, ये है अल्लाह की ज़ात, ये है नमाज की बरकत। इसीलिए अल्लाह रहमान और करीम है। तुम अल्लाह के काम तो करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रहमान है, अल्लाह करीम है, अल्लाह की ज़ात गफ़ार है, अल्लाह की ज़ात सत्तार है। तुम खुलूस दिल से अल्लाह की इबादत तो करो, फिर वो तुम्हारे लिए रहमत के ख़ज़ाने खोल देता है। और ये बताना ज़रूरी है, आप सच्चे दिल से अगर इबादत इलाही करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी आप परेशान नहीं रह सकते, और ना आप जल्दी बीमार होंगे, ना आपको कोई तकलीफ होगी, बल्कि 5 वक्त आपका मुँह हाथ भी धुलता रहेगा। आप अच्छे होंगे, आपका लिबास भी बेहतर होगा और आपकी सफाई सुथराई भी बेहतर होगी, क्योंकि सफाई के बारे में आया, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। इसलिए अपने घर में भी सफाई रखो, अपना लिबास को भी बेहतर बनाओ, अपने चेहरों को भी बेहतर बनाओ, और अपने सबसे अहम चीज़ है अपने दिल को अच्छा बनाओ, दिल को बेहतर बनाओ, और आपकी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुँचने पाए, यह हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको खालिक़े कायनात की बारगाह मुक़द्दस पनाह में सरबा सुजूद होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए।